ہاللیہ. تھینک یو سسٹر, گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آپ سب کو بہت زیادہ سلام. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے, اور اس بات کے لیے کہ خداوند ہمارا بادشاہ ہے, ہمارا پکارنے والا, ہم پکارنے والے ہیں اور ہماری پکاروں کا جواب دینے والا خداوند ہے, اور خداوند ہم سب کو برکت دیتا ہے. جو عزیز ٹک ٹاک پر جوائن کر رہے ہیں, جی تھینک یو. مجھے تاکہ بتا دیں کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے. خداوند کے نام کو جلال ملے. بک آف جینیسس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں, اور خداوند نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم شروع سے ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں. جیسے بک آف آئزایہ میں خداوند نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ شروع سے خداوند نے بیرشیت سے, آغاز سے ہم سب کو جو ہے وہ انجام کی خبر دی. یہ بات آئزایہ 46 میں لکھی ہوئی ہے. آئزایہ 46 ورس 10 میں لکھا ہے کہ جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں, اور ایام قدیم سے یعنی اولڈ ٹائمز سے, وہ باتیں جو ابھی تک وقوع میں نہیں آئیں, things that haven't come to pass, میں تمہیں بتاتا ہوں. کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی. my counsel will be forever, اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا. کیا ہے کہ یہاں پر جو ورڈ ابتدا ہے, یہ وہی ورڈ ہے جو کہ بک آف جینیسس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ان دا بگننگ, ابتدا سے, بیرشیت سے. تو کیا ہے کہ دا بک آف جینیسس جو ہے, بیرشیت جو ہے یا پیدائش کی کتاب ہے, اتپتی کی کتاب جو ہے, یہ بہت زیادہ جو ہے وہ میننگ فل ہے. unlike other books of other faiths, ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ بائبل آغاز سے, ابتدا سے شروع کرتی ہے, right at the beginning of the history and the world, اور پھر ہمیں ساتھ ساتھ وہ لے کر چلتی ہے. اور ایک چیز جاننے کی ہمیں ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں کیوں شروع سے ہی آغاز کیا ہے تمام باتوں کا بتانے کا. اس کا ایک ریزن تھا کہ خدا یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ شروع سے ہی خدا نے ایک منصوبہ اپنے لوگوں کو دیا ہے. there is a plan that God has given, اور اسی کے مطابق سب کچھ چل رہا تھا. اور وہ منصوبہ ہم نے جینیسس چیپٹر 3 میں پڑھا تھا, جب ہم نے دیکھا تھا کہ آدم اور حوا سے گناہ ہو گیا تھا, اور خداوند نے اپنا ایک پلان دیا تھا ان کو. اور پلان کیا تھا کہ عورت کی نسل سے ایک آئے گا جو کہ گناہ کا کفارہ کرے گا. اور اس کی تصویر دکھائی تھی کہ برے کو قربان کیا گیا, اور لکھا ہے نا کہ کھالوں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کو ملبس کیا گیا, ان کو لباس پہنایا گیا. جو پہلی قربانی وہاں پر دی گئی, پہلی جو سیکریفائس تھی, وہ خدا نے وہاں پر دی. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنا جو خدا کا رول ہے وہ بھی پلے کر رہے تھے, نبی کا رول بھی پلے کر رہے تھے کیونکہ نبوت کا کلام جاری ہوا تھا, کاہن کا رول بھی پلے کر رہے تھے کیونکہ قربانی عطا کی تھی, اور اس کے علاوہ ایک شفقت والے باپ کا رول بھی پلے. تو یہ تمام جو رولز ہیں, اور بادشاہ کا رول بھی, تو یہ تمام ہم دیکھتے ہیں کہ مسا جو ہیں, تمام انائنٹنگز جو ہیں, وہ خدا یسوع مسیح کے اوپر بھی نظر آتی ہیں کہ when he was in the world. اور وہ نہ صرف بادشاہ بلکہ کاہن, اور ان کے اوپر بادشاہ کا مسا اس لیے کہ وہ داؤد بادشاہ کی نسب نامہ اور نسل سے پیدا ہوئے. کاہن کا اس لیے کہ انہوں نے جو ہے وہ ملک صدق کے کاہن کے طور پر, جس کا ذکر ہم نے بک آف جینیسس میں پڑھا ہے کہ ملک صدق کے طریقے کا ایک کاہن تھا, ملکیزیدک جس کو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کے حوالے سے بھی خداوند یسوع مسیح نے اس انائنٹنگ کو لے کر ہم تک پہنچایا, اور خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلی ہوئی نبوتی الفاظ جو ہیں, جو پروفیٹک ورڈز ہیں, وہ پورے ہوتے ہوئے آج بھی نظر آتے ہیں. اور بک آف ریولیشن از اسٹل سم تھنگ جو کہ ابھی تک پوری ہو رہی ہے, اور ابھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ باقی ہیں. تو بک آف جینیسس کی اسٹڈی کرنا جو ہے یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم ریولیشن کی اسٹڈی کرتے ہیں, یا پرکاشت واقعہ کی, مکاشفہ کی اسٹڈی ہم کرتے ہیں. ایک بڑے اسکالر نے, مجھے نام بھول گیا, بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر خدا کے پلان کو سمجھنا ہے تو جینیسس کے پہلے 2 چیپٹرز اور آخری 2 چیپٹرز ریولیشن کے پڑھ لیں, تو دیٹ ول ٹیل ایوری تھنگ کہ خدا ہم سے چاہتا کہ دیٹس واٹ وے گاڈ وانٹس اس ٹو بی. وہ خدا کی حضوری کا نقشہ ہے, اور باقی جو سارا کچھ ہے بیچ میں وہ اسٹرگل ہے, وہ ہمارا گرنا اور خدا کا ہمارے لیے انتظام کرنا اور مدد کرنا ہے. So everything that follows afterwards until the chapter 20th of Revelation is all struggle. یہ سب وہ struggle ہے, یہ سب وہ مصیبت ہے, یہ سب وہ ایک سفر ہے جس میں سے ہم ہو کر گزر رہے ہیں. سفر سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کی زندگی کو بھی ایک سفر کے طور پر دکھایا گیا. ایک چیز آپ یہاں پر دیکھیے گا کہ بڑی سگنیفیکنٹ آپ کو نظر آتی ہے کہ باپ ابراہیم کو جب ان کا ذکر کیا گیا تو بہت سارے چیپٹرز ان کے لیے
مخصوص کیے گئے بک آف جینیسس میں. اسی طرح یعقوب کے لیے بھی بہت سارے چیپٹرز رکھے گئے، ایون یوسف کے لیے بہت سارے چیپٹرز رکھے گئے. لیکن باپ اسحاق کے لیے صرف 2 یا 3 چیپٹرز ہمیں نظر آتے ہیں. ایک جس میں ان کی جو قربانی کے حوالے سے ہے، پھر اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی کے حوالے سے ہے، اور پھر یہ آخری چیپٹر جس میں ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ 3-4 چیپٹرز ہی ہیں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے، اور یہ بالکل لاسٹ چیپٹر ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سٹوری جو ہے فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. ریزن بینگ کیونکہ پچھلے چیپٹر میں خداوند کے کلام نے ایک طرح سے توریت نے شکایت کی کہ وہ اپنے اس بیٹے کو پیار کرتا تھا جو کہ خدا پرست نہیں تھا. اور یوں سوچے کہ جب یہ سلسلہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ان کی جو سٹوری ہے اس کو شارٹ کر دیتی ہے. اسی طرح عیساؤ کے بارے میں جو کہ اس چیپٹر کے اینڈ پر ایک اور شکایت لکھی ہے، جو کہ ایک ڈسکوالیفائنگ فیکٹر بھی ہے، جس کی وجہ سے ان کو برکت نہیں ملی تھی، اور خداوند نہیں چاہتا تھا کہ عیساؤ کے وسیلہ سے جو ہے وہ برکت جاری ہو. اس چیپٹر کو جب ہم آغاز کرتے ہیں تو ایک دفعہ پھر ملک میں فیمن آتا ہے، کال آتا ہے، قحط پڑتا ہے. تو لکھا ہے کہ اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہیم کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ the challenges are similar، جو کہ ایمانداروں کی زندگی میں اب جیسے ابراہیم کے ایام میں کال پڑا، اسحاق کے بھی ایام میں یہ قحط پڑا ہے. اور ہم سب جو کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اگر ہم ان کی برکتوں کو ریسیو کرتے ہیں اور ان کی برکتوں میں شیئر لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کے چیلنجز میں بھی شیئر لینا ہوگا. ہمیں ان کی مصیبتوں اور ان کی جو مشکلات ہیں ان میں بھی حصہ بٹانا ہوگا. یہ چیز جہاں پر ہمیں خدا سکھانا چاہ رہا ہے. اور تب اسحاق جو تھے وہ جرار جو ہے وہاں پر رہتے تھے، جو کہ ماڈرن ڈے غازہ کا علاقہ ہے، یہ جو فلسطینیوں کا ملک ہے. سو امیجن کریں کہ ہی واز لیونگ اراؤنڈ ہیبرون، جو کہ آپ ہیبرون جو ہے وہ آج کل کے جو نقشہ پر دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کے اندر، سیم جگہ پر ہی ہے، سیم سٹی ہے. اور اگر وہاں سے وہ غزہ کے علاقے میں چلے جائیں تو یہ بیسیکلی وہاں پر یہ سارا سسٹم ہو رہا تھا. تو خدا نے ان سے کہا کہ تم مصر کو نہ جانا، ڈونٹ گو ٹو ایجپٹ، جہاں میں تجھے کہوں گا اسی میں رہ، اور اسی جگہ پر میں تجھے قیام بخشوں گا، اسی جگہ پر میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت دوں گا، اور میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک جو ہے وہ دے دوں گا، اور اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا. تو یہاں پر خدا جو ہیں وہ ری ایشور کرتے ہیں. ایک چیز ہوئی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب باپ ابراہیم جو ہیں وہ مصر میں گئے تھے تو کافی مشکل کا شکار ہوئے تھے. آلموسٹ جو ہے ہی لاسٹ ہز وائف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بیوی تھیں ان کو مصری جو بادشاہ تھا اس نے لے لیا تھا، اور لیکن خدا نے جو ہے وہاں پر انٹروین کیا ہے. وہ بہت ہی، اب دیکھیں کہ اٹ واز ون آف دوز تھنگس کہ جو برکت کا جو وعدہ تھا اس کو ابلیس نے خراب کرنے کی کوشش کی. اور مصر میں جانا جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ایک طرح سے دوستی کرنا، اور دنیا کے جو ریسورس ہے اس پر ریلائی کرنا جو ہے اس کی مترادف ہے، اس کی جو ہے وہ قسم ہے. اس وجہ سے خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ ادھر جائیں. تو اس دفعہ یہ دوبارہ ایسا ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ خدا نے ان کو روکا. ابراہیم کے دور میں چونکہ ایسا نہیں ہوا تھا اور وہ بڑی مشکل ہو گئی تھی، وہاں پہ بہت زیادہ مشکل کا شکار ہو گئے تھے. اس زمانے میں ایک اور بھی رواج یہ تھا کہ جو امیر لوگ تھے یا بڑے جو لوگ تھے جیسے کنگز ہوتے تھے یا سردار ہوتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کے گھرانوں میں شادیاں کر لیتے تھے. اس کا ریزن یہ ہوتا تھا کہ جب وہ ان کے رشتے جڑ جاتے تھے، ان کی اولادیں جو تھیں وہ رشتے میں آ جاتی تھیں، تو پھر ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے تھے. تو ایک طرح سے یہ سیکیورٹی بانڈ ہوتا تھا. لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسا کچھ ہو. تو وہاں پر خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. ایک آیت جو یہاں پر سگنیفیکنٹ ہے، وہ جو برکتیں جو ہے ریپیٹ تو کی گئیں ورس 4 میں، کہ میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دوں گا، یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، زمین کی سب قومیں تیری نسل کی وسیلہ سے برکت پائیں گے. دس از اے ریپیٹیشن آف واٹ ابراہیم واز بلیسڈ ود. جو ابراہیم کو برکت دی گئی تھی اسی کی یہاں پر ریپیٹ کیا گیا ہے اسحاق کے لیے، اور یہی برکت بعد میں یعقوب کو بھی ریپیٹ کی گئی تھی. اور 5ویں آیت میں خداوند نے جو ہے وہ جو کی ہے، جو چابی ہے، وہ بتائی کہ کیوں ابراہیم کو برکت میں. لکھا ہے کہ ابراہیم نے میری بات مانی، میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 4-5 چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ خدا کی بات مانتا تھا وہ، اور اس کی نصیحت، یعنی کہ خدا ہر وقت حکم یا ڈنڈا نہیں لے کر چلتا، نصیحت بھی دیتا ہے. خداوند جیسے صلاح کاری ہوتی ہے
ہم اپنے بہن بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ جی ایسا کر لیں، ایسا نہیں ٹھیک ہے، ایسا ٹھیک ہے. تو دس از لائک ہاؤ گاڈ واز آپریٹنگ. اور ابراہیم کے ساتھ حکم بھی تھے اور نصیحت بھی تھی. اور یہاں پر لکھے کہ میرے حکم، قوانین اور آئین پر عمل کیا. اب یہاں پر جو ورڈ ہے وہ ہے توراۃ، یعنی تورا، شریعت اور ان تمام پر. اب لوگ یہ کویسچن کرتے ہیں بعض اوقات کہ کیا شریعت جو تھی وہ موسیٰ سے پہلے بھی تھی؟ بالکل تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ نو نبی کے احکام، جن کو نویڈک لاز کہتے ہیں، ہمارے جو یہودی ریبائز ہیں وہ بھی اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ دا لا آف گاڈ، جو خدا کا قانون تھا، وہ موسوی شریعت سے پہلے بھی تھا اور وہ چل رہا تھا. کیونکہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاک ناپاک کا کانسیپٹ جو ہے نو کو پتہ تھا، خون نہ کھانے کا کانسیپٹ جو ہے نو کو پتہ تھا، مذبے بنانے کا ان کو پتہ تھا. ایون کہ آدم کے بیٹے حابل نے مذبح بنایا تھا، ان کو کیسے پتہ تھا قربانیاں لانی؟ ان کو کیسے پتہ تھا کہ پلوٹھے لے کے آنے، فرسٹ بارنز لے کے آنے اور چربی کا ہدیہ لے کے آنا ہے؟ سو آل آف دیز تھنگز ور گیون. فرق صرف اتنا ہے کہ بک آف جینیسس میں خدا جو ہے وہ ایک فیملی کو ڈیل کر رہا ہے، اور بک آف ایکسڈس میں خدا ایک نیشن کو ڈیل کر رہا ہے. تو جب ایک فیملی کو ڈیل کیا جاتا ہے تو فیملی کی جو قوانین ہوتے ہیں وہ منہ زبانی جو ہے وہ پہنچائے جاتے ہیں کہ دس از لائک ورڈ آف ماؤتھ. اب آپ جس گھرانے میں رہ رہے ہیں، آپ کے جو پیرنٹس نے آپ کے لیے کچھ لا گھر کے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، یہ وہ، تو یو ڈونٹ ہیو ٹو پبلش اے بک فار دیٹ. آپ کو کوئی ایک کتاب نہیں چھاپنی پڑتی، وہ پتہ ہی ہوتا ہے، انڈرسٹینڈیبل ہی ہوتا ہے. تو وہ سینہ بسینہ جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، بچے آگے اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. تو ایون کہ گھر میں کوئی مہمان بھی آئے تو آپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی ہم ایسا نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم باہر والی جوتیاں اندر نہیں لاتے، اندر والی جوتیاں باہر نہیں لے. اس طرح کے بہت سارے قوانین ہوتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ جب وہ فیملی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے خدا، تو آئین اور حکم اور قوانین جو ہیں، جو اس کی شریعت ہے، جو اس کے جو کووننٹس ہیں، یا اس کے جو کہہ لیں کہ اسٹیچوٹس ہیں، وہ سب کے سب زبانی ان کو پتہ تھے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ایک نیشن بن جاتی ہے تو نیشن کے لیے کانسٹیٹیوشن دیا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چیز پھر ایک ریٹن فارم میں ہوئی اور بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ بھی ہوئی، جو ایکسپینڈ کیا گیا ان اے وے. ایڈ سے مراد یہ تھا کہ وہ چیزیں ہڈن تھیں اور ضرورت نہیں تھی اور ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا. جیسے دیکھیں کہ جب نیشن بنی ہے تو خیمہ اجتماع جو ہے، جو ٹیبرنیکل ہے، وہ دیا گیا. اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لیوائٹس جب پیدا ہوئے، لاوی کا قبیلہ پیدا ہوا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے قوانین دیے گئے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانیوں کا سسٹم، کہانت کا سسٹم، جو پریسٹہوڈ کی جو سب چیزیں تھیں وہ انٹروڈیوس کروائی گئیں. سو گریجولی تھنگز آر بینگ انٹروڈیوسڈ ٹو دا پیپل آف گاڈ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انوائنٹنگ کا بھی چلتا ہے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک مذبح یا ایک آلٹر بنایا گیا. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ٹیبرنیکل تھا، اس کے بعد پھر ٹیمپل آ جاتا ہے داؤد بادشاہ کے دور میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے آپ کو ٹیمپل ڈکلیئر کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکرو نازل ہوتا ہے تو کلیسیا کو کہا گیا کہ ناؤ یو آر دا ٹیمپل آف گاڈ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز بھی ٹریول کر رہی ہے. سو اٹس اے کنٹینیوس ایکسپینڈیڈ کائنڈ آف تھنگ، جو کہ بادشاہی کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند کی بادشاہی ایسی ہے کہ جو ایکسپینڈ کرتی ہے، جو بڑھتی ہے. ایسے جیسے تھوڑا سا خمیر اگر آٹے میں لگایا جائے تو ایک ٹائم آتا ہے کہ پورا ہی خمیرہ ہو جاتا ہے. So kingdom of God always grows, always expands, and you always will find something new. اور آپ کو جو ہے ایک نئی سے نئی چیزیں خداوند انٹروڈیوس کرواتا ہے. تو یہاں پر یہی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بدلہ کچھ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ قوانین ان کے پاس بھی تھے، وہ بھی مانتے تھے خدا کے حکموں کو. ہاں یہ تھا کہ وہ کوئی ایک کانسٹیٹیوشنل فارم میں نہیں لکھے گئے تھے، جو کہ بعد میں موسیٰ نے عطا کی، موسیٰ کو خدا نے عطا کیا. اور موسیٰ کو جو حکم یا شریعت عطا کی تھی اس کے 4 حصے تھے. ایک ہم کئی دفعہ نا وی ٹرائی ٹو سویپ ایوری تھنگ ود ون اسٹروک. ہم کہتے ہیں کہ جس ساری شریعت ہی ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. جو قربانیوں والا سیٹ اپ تھا، یعنی کہ ایک سیریمونیل لا تھا جس میں کہانت اور قربانیوں کا اسپیکٹ تھا. ایک مورل کنڈکٹ تھا جس میں یونیورسل لا ہے، جیسے ماں باپ کی عزت کر، خون نہ کر، یہ نہ کر، وہ چوری نہ کر، جھوٹ نہ بول. یہ سب چیزیں چاہے کوئی غیر قوم کا بھی اس پر بھی اپلائی ہوتی ہیں، وہ ایک یونیورسل لا ہے. اس کے علاوہ ایک سیوک لا تھا جو کہ انہیریٹنس کے مسائل، کہاں پہ شادی کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، پہناوا کیسا ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق اس طرح، اور اس طرح کے مختلف حصے جو تھے، قوانین جو تھے وہ تھے. تو یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان قربان کی تو وہ جو سیریمونیل پارٹ آف لا تھا وہ اس کو پورا کیا. اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دنیا کی کہانت اور دنیا کی جو پریسٹہوڈ ہے، دنیا کی قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ خداوند نے اسٹرینتھن کس چیز کو کیا، جو کہ مورل کنڈکٹ تھا. اور پاکرو ہمیں اس لیے عطا کیا گیا کہ ہم مورل جو کنڈکٹ ہے یا مورل لاز ہیں ان کو بریک نہ کریں، کیونکہ گناہ جو ہے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ شریعت کو توڑنا گناہ ہے.
تو اس کے لیے لوگ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ فضل اور شریعت کی جب بحث ہوتی ہے کہ بیکاز وی آر انڈر گریس وی آر ناٹ انڈر دا لا، یہ عام کانسیپٹ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بیکاز وی آر انڈر گریس وی مسٹ لیو بائی دا مورل کنڈکٹ جو کہ خدا نے ہمیں دی ہے، تاکہ ہم شو کر سکیں کہ ہم اپنے کاموں سے اپنے اعمال سے ظاہر کر سکیں کہ ہم خدا کے راست باز لوگ ہیں اور خدا کے خوف میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ہاں، کس قانون کے انڈر نہیں ہے؟ اس کہانت کے انڈر نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں ہیبروز میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ پہلی کہانت جو تھی وہ جسمانی تھی، اب ہم دوسری جو ہے کہانت جو کہ روحانی ہے، جو کہ ملک زدق کی کہانت ہے، اس کے انڈر ہیں۔ تو ہم جسمانی، چونکہ ہمارا کاہن جسمانی نہیں ہے، فزیکل نہیں ہے، روحانی ہے، آسمانی ہے، تو پھر ہماری قربانی جو ہے وہ بھی روحانی اور آسمانی اور پاک روح کے وسیلہ سے ہے، نہ کہ جسمانی کاہن کے طور پر ہم جسمانی بکرے یا لیمز بچڑے یہ لے کر آئیں۔ So this is how the things are different from the old to the new۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جب ہیکل بنے گی تیسری جو کہ مخالف مسیح بنوائیں گے، تو وہاں پر پرانی قربانیوں یعنی کہ فزیکل جو ایلیمنٹ ہے اس کا دوبارہ اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے گا، جس کا ہمارے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ تو باپ ابراہیم نے میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا۔ اب یہاں پر یہی سلسلہ ہو رہا ہے، اور پھر یہ ہوا کہ آئزک پلیڈ دا سیم ٹرک جو کہ باپ ابراہیم نے بھی پلے کی تھی، کہ انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ میری بہن ہے اپنی بیوی کے بارے میں، کہ کوئی اس کو مار مور نہ دے، اور لیکن جب بادشاہ نے کھڑکی میں سے دیکھا تو ہی سا کہ یہ جو ان کا آپس میں ہنسی مذاق تھا، جو بڑے رومانٹک ہو رہے تھے، تو وہ سلسلہ جو تھا وہ بہن بھائی والا نہیں تھا۔ تو انہوں نے پھر اس کو بلایا اور ان کو کہا کہ بھائی تم نے یہ کیوں کیا؟ ہم کہیں ایسا نہ ہوتا کہ ہم میں سے واقعی کوئی رشتہ لے کے آ جاتا یا کچھ ایسا کچھ ہو جاتا کہ تو ہم پر الزام لگائے گا۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ مسئلہ پھر ریزالو ہوا۔ آئزک نے کہا کہ میں ڈر گیا تھا جیسا کہ باپ ابراہیم نے کیا تھا۔ تو یہاں پر ایک ویک سائڈ نظر آتی ہے، ہیومن سائڈ نظر آتی ہے وہاں کے قوانین کے حوالے سے، بیکاز دیٹس ہاؤ دا کلچر واز۔ تو لوگ جو ہیں وہ قتل بھی کر دیتے تھے کہ اگر کوئی خوبصورت لیڈی ہوتی تھی اور اس کے شوہر کو مار کے تو اٹھا کے، جیسے آج کل کے دور میں بھی کئی جگہ پہ جہاں پہ قانون نہیں ہے وہاں پر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ تابع داری تھے وہ، اسحاق جو تھے وہ خداوند کے اوبیڈینٹ تھے، تو وہاں پر جو بلیسنگ نظر آتی ہے وہ ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ بائبل کی 26ویں باب کی 12 ورس میں لکھا ہوا ہے، اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوگی یہاں تک کہ بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ اب یہ جو بلیسنگ ہے یہ خدا کی بادشاہی کی بلیسنگ ہے۔ ہمیں کلیم یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں جب بھی آپ دعا کریں، جب بھی آپ اپنے کام کے لیے دعا کریں، اپنے ہاتھ کی کمائی کے لیے دعا کریں، اپنی جاب کے لیے دعا کریں، اپنے جو بھی، کیونکہ آبویسلی اس زمانے میں تو وہ کھیتی کر رہے تھے، لیکن آج کل ہم کھیتوں میں تو کام نہیں کرتے، لیکن ویئر ایور the work of your hand is involved، جو جہاں پر محنت انوالوڈ ہے، آپ اپنی دعا میں پرٹیکولرلی کہیں کہ خداوند تو مجھے اسحاق کی برکت دے۔ اس کا وہ برکت کیا ہے کہ آپ کو 100 گنا پھل ملے گا۔ none of his seeds were wasted۔ آپ امیجن کریں کہ اس نے اگر 1000 سیڈز بوئے ہوں گے تو ایک بیج سے اس کو 100 بیج ملے۔ دیٹس ہاؤ the 100-fold means، یعنی کہ 100 گنا سے مراد ہے کہ ایک بیج سے اس کو 100 ملا۔ تو جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے خدا نے اس کو 100 گنا بڑھا کر دیا۔ ہاؤ امیزنگ از دیٹ کہ آپ کے پاس اگر امیجن کریں کہ 100 روپے ہوں اور 100 ڈالرز ہوں یا 100 پاؤنڈز ہوں، اور آپ انویسٹ کریں اور آپ کو اس کو 100 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں، 100 ٹائمز مور ہو جائے، یعنی کہ 1 لاکھ بن جائے 100 کا، اور اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہو تو کروڑوں میں چلی جائے۔ سو دس ہاؤ گاڈ بلیسز۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا پھر آپ کو جو ہے وہ ناپ تول کے نہیں دیتا، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے، بک آف لوک میں لکھا ہوا ہے، جب خداوند کہہ رہے تھے کہ جب ہم خداوند کو دیتے تو لکھا نا کہ دبا دبا کر، ہلا ہلا کر جو ہے اس کو دینا، اور تنگ ہاتھ سے نہیں دینا، کھلے ہاتھ سے خداوند کے کام کو کرنا ہے۔ تو خداوند بھی پھر ایسے دیتا ہے، خداوند ناپ تول کے، بائبل میں لکھے کہ وہ تول کے ناپ کے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں دیتا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو کئی دفعہ ہم آٹا وغیرہ وہ جو چکی پہ لے کے جاتے تھے، اور یا کوئی چاول یا گندم یا اس طرح کی چیزیں لے کے آتے تھے، تو وہ اس کو ایسے شیک کرتے تھے، بڑا سا وہ جو باکس ہوتا ہے جس میں ڈالتے تھے، وہ جو ہوتا تھا کنٹینر ہوتا تھا، تو اس کو ایسے شیک کرتے تھے تاکہ ہوا نکلے، اس کو دبا دبا کے جتنا میکسیمم اس میں آ سکتا تھا اپ ٹو دا برم، کہ اس کو جو ہے اس کے اندر جگہ نہیں رہتی تھی۔ دس از ہاؤ گاڈ بلیسز اس، اس طریقے سے خدا ہمیں بلیس کرتا ہے، جس کے بارے میں
کنگ ڈیوڈ نے کہا تھا کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے, بیکاز یو ہیو انوائنٹڈ مائی ہیڈ, مائی کپ اوور فلوز. اور اوور فلو کا مطلب یہ ہے کہ دیر از نو اسپیس لیفٹ ٹو بی پورڈ انٹو, اس کے اندر یعنی کہ پور کرنے کے لیے اب جگہ نہیں ہے. سو یہ ہے کہ وہ پھر باہر کی طرف فلو کرنا شروع ہو جاتا ہے. دیٹس ہاؤ جیزس سیڈ کہ اگر تم مجھ سے لے کر پیو گے تو تمہارے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. دیٹس ہاؤ گاڈ بلیسز. اور خدا ایسے اپنے لوگوں کو بلیس کرتا ہے, اپنے لوگوں کو ایسے برکت دیتا ہے. اور یہاں پر یہی ہوا. سو وی مسٹ آسک فار آئزکس بلیسنگ. آپ اپنے روز صبح اٹھ کر کام پر جانے سے پہلے یہ دعا کیا کریں کہ خداوند میں اپنے کام پر جا رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو مائی ورک, کین یو پلیز بلیس می لائک یو بلیسڈ آئزک. لیکن آن دی ادر سائڈ یو مسٹ آلسو ان ریٹرن کمٹ کرنا ہے کہ میں بھی ویسے چلوں گا جیسا کہ خداوند کے لوگ وہاں پر چلے تھے. تو لکھا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا. یہ خدا کی بادشاہی کی برکت ہے. 100%, 100 فولڈ مینس کہ جو کچھ وہ بو رہا تھا, جو کچھ وہ انویسٹ کر رہا تھا, اس میں سے ایک پینی بھی, ایک سینٹ یا ایک روپیہ بھی, ایک ٹکا بھی جو ہے وہ ویسٹ نہیں جا رہا تھا. ہر چیز جو تھی وہ فروٹفل تھی. ہماری زندگی کی بہت ساری چیزوں کو ابلیس چرا کے لے جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چور آتا ہے چرانے کے لیے, مار ڈالنے کے لیے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری بلیسنگز کو ہماری ہی نیگلیجنس کی وجہ سے, ہماری ہی کہہ لیں کہ کم عقلی کی وجہ سے, یا بعض اوقات ہم صحیح طریقے سے چلتے نہیں ہیں خدا کے ساتھ, تو وہ چیزیں ہم سے لے لی جاتی ہیں, چھین لی جاتی ہیں. ابلیس چھین کر لے جاتا ہے. اچھا, یہاں پر یہ ہوا کہ ترقی ہو گئی, بہت بڑا آدمی ہو گیا, اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سارے نوکر چاکر تھے. فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا. اب وہ جہاں پر رہ رہا تھا, جس ایریا میں, وہ لوگ حیران ہو گئے. ان کے اندر حسد آ گیا, ان کے اندر حسرت پیدا ہو گئی, ان کے اندر انوی جو ہے وہ آ گیا, اور ان کو رشک آنا شروع ہو گیا. بی مائنڈفل اینڈ بی کیئرفل. بعض اوقات ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں خدا بلیس کرنا شروع ہو جاتا ہے نا, ہم شو آف بہت زیادہ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہاں پہ شو آف تھا کہ نہیں, لیکن وہ اتنی زیادہ بلیسنگ تھی کہ وہ ویسے ہی نظر آ رہی تھی. تو ہی ڈڈنٹ نیڈ ٹو شو آف. لیکن بیکاز وی لیو ان دا سوشل میڈیا ورلڈ, ہم کھانا, مجھے بلکہ آئی لرنڈ اٹ ہارڈ وے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں کسی جگہ پر گیا اور کھانا شانا کھا رہے تھے, تو میں نے ادھر کی تصویریں لے کے نا, تو آئی پوسٹڈ آن سوشل میڈیا. تو کسی بھائی کا مجھے میسج آیا, انہوں نے کہا جی آپ تو عیاشی کر رہے ہیں, آپ تو خادم ہیں, تو آپ تو یو آر لیونگ دا بیسٹ لائف. حالانکہ کھانا کتنے کا تھا, 20-25 پاؤنڈ کا ہو گیا میکسیمم. تو لیکن مجھے پھر ریئلائز ہوا کہ انہوں نے کہا جی ہم تو پاکستان میں یا انڈیا میں جو ہم بھوکے مر رہے ہیں, یہ وہ. مجھے بڑا دکھ ہوا اس چیز کا. تو میں نے سوچا, پہلے تو مجھے غصہ آیا, آنیسٹلی I'm being a human being, میں اس چیز کو ایکسیپٹ کروں گا کہ مجھے بڑا غصہ ہے. میں نے کہا یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ یہ مجھے ایسے باتیں کر رہا ہے, لوگوں کو کسی کی خوشی نہیں بھاتی, یہ نہیں ہوتا. وہ آئی واز ویری اپسیٹ. لیکن دین آئی ریئلائزڈ کہ اس کے پاس شاید نہیں ہے کچھ اتنا خاص, اس بھائی کے پاس, اور اس کو کتنا رشک آیا ہے, اس کو کتنا زیادہ فیل ہوا ہے کہ آئی کانٹ انجوائے ایون دوز ور لائک دا بیسک تھنگ. جیسے آپ باربیکیو کہیں پہ ریسٹورینٹ میں چلے جاتے ہیں, کھا لیتے ہیں. دین آئی ریئلائز کہ سم ٹائمز وین وی پوسٹ تھنگز لائک دیٹ, جب ہم اپنی چیزوں کا شو آف کرتے ہیں وداؤٹ بلیسنگ گاڈز نیم, اور ہم بہت زیادہ ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی کو ہرٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی کو ہم دکھ دے رہے ہوتے ہیں. بیکاز ناٹ مینی پیپل آر ایز بلیسڈ, لیکن دے وانٹ ٹو بی بلیسڈ, بٹ دے ڈونٹ نو کہ وہ کیا ان کو کیا کرنا چاہیے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کو خدا کی حضوری میں پیش کر دینا چاہیے rather than دنیا کو دکھانے کے لیے. لیکن وہاں پر اس کی بلیسنگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ آٹومیٹیکلی نظر آ رہی تھی. تو ہوا کیا کہ ان لوگوں نے وہ کنویں جو تھے, کیونکہ جو اس زمانے میں ویل جو ہوتا تھا وہ ایک طرح سے کلیم ہوتا تھا, کیونکہ جو ریور ہے وہ فلو کرتا ہے. اب کسی جگہ کو کیا آپ اگر پرماننٹلی رہتے ہیں تو وہاں پر یو ڈگ اے ویل, آپ ایک کنواں کھود لیتے ہیں. کنواں آپ کے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتا. آپ کے جانور, آپ کی جو بلیسنگز ہیں, آپ کی جیسے بھیڑ بکریاں, یہ جو موویبل چیزیں ہیں, وہ تو بلیس کریں گے. لیکن اگر آپ نے کہیں پہ گھر بنا لیا ہے, اگر آپ نے کہیں پہ کنواں کھود لیا ہے, دیٹ مینز یو آر دیئر پرماننٹلی, وہاں پر آپ کی بنیاد بن گئی. سو کیا ہوا کہ وہ جو کنویں اس کے باپ ابراہیم نے کھودے ہوئے تھے وہ انہوں نے بند کر دیے. دے اسٹاپڈ اٹ, کیونکہ وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے اپ روٹ ہو جائے, وہ نکل جائے یہاں سے, چھوڑ دے اپنی جگہ. سو کیا ہوگا کہ جب خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آپ کو بلیسنگ ملے گی, سو دیٹس دا اسپرچل ایسپیکٹ, اسپرچل کہہ لیں کہ اس کو پرنسپل ہے, پریسیپٹ ہے,
کہ آپ کی زندگی کے وہ دروازے، وہ کنویں بند کرنے شروع کر دے گئے پلیز. اینڈ یو ول سڈنلی فیل کہ یار یہ چیز میں کرتا ہوتا تھا لیکن میرا یہ توڑا بند ہو گیا. I'm not even able to use that. بعض اوقات لوگ اتنے بزی ہو جاتے ہیں اپنی چیزوں میں، اتنا زیادہ لوگ اپنی بلیسنگز میں ہی بزی ہو جاتے ہیں، یا ایسا ان کی لائف کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ وہ جو کنویں ہیں، جو کہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں جن کو موو نہیں ہونا چاہیے، وہ بھرنے شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ دین پیپل سڈنلی فیل کہ میری وہ بلیسنگ جو ہے وہ اب ورک ہی نہیں کر رہی، کام ہی نہیں کر رہی، میں اس کو یوز ہی نہیں کر پا رہا. تو یہاں پر یہی ہوا کہ لکھا ہے کہ مٹی سے بھر دیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ اٹس مور لائک جیسے قبر والی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ کنویں مٹی سے بھر دیے گئے، اس میں پانی بھی نہیں رہا، اس میں وہ لیونگ واٹر بھی نہیں ہے، اس میں وہ سب کچھ نہیں ہے جو کہ پہلے کبھی فلو کیا کرتا تھا. اور وہاں پر وہ جو لوگ ہیں دے اسٹوڈ اگینسٹ آئزیک، اور اسحاق کے خلاف کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جی تو یہاں سے چلا جا، اور تو بہت زیادہ زور آور ہو گیا. تو اب وہ تھریٹنڈ ہو رہے ہیں، اس کی پریزنس سے جو ہے وہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئزک نے کیا کیا کہ 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان کنوؤں کو جو اس کے باپ کے ایام میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا، کیونکہ فلسطینیوں نے ابراہیم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا، اور ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کنوؤں کے پھر وہی نام جو ہے وہ رکھے گئے، کنوؤں کو دوبارہ انہی ناموں کے ساتھ جو ہے وہ پکارا گیا جو نام جو ہے اس کے باپ نے رکھے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمیں خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم پھر ریکگنائز کریں، واپس جائیں، مڑ کے دیکھیں کہ خداوند جو ہے وہ کرنا کیا چاہتا ہے ہماری زندگی میں. اور یہاں پر روحانی جو چیز ہے کہ ہمیں نئی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہ چیزیں جو پہلے خدا نے ہمیں بلیس کی تھیں اور ہم ان کے بارے میں بھول چکے ہیں، ان کو واپس جو ہے ری انسٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ خدا کرنا چاہتا ہے. God wants to reinstate things in your life. خدا جو ہے آپ کی زندگی میں وہ تمام پرانی برکتیں جو ہیں ان کو ری انسٹیٹ کرنا چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ وہ چیزیں واپس آپ کو عطا کی جائیں جو آپ سے کہیں کھو گئی تھیں، یا آپ نے اپنی زندگی میں ان کو جو ہے وہ لوز کر دیا. This is how it is. لیکن کیا ہے کہ ہم کئی دفعہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. لکھا ہے کہ وہی نام رکھے جو کہ باپ ابراہیم نے رکھے تھے. سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان بلیسنگز کے بارے میں جو کے بارے میں آپ نا امید ہو چکے ہیں، یو بلیو یا یو تھنک کہ وہ چیزیں اب ہماری زندگی میں نہیں رہی ہیں، ان کو آپ نے ری انسٹیٹ کرنا ہے اپنی لائف میں. ان کو آپ نے دوبارہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں مانگ لینا ہے خداوند سے. اور اگر فرض کریں آپ کے پاس ایک بہت زبردست جاب تھی، اور اٹ مائٹ ناٹ بی دا سیم کمپنی بٹ لیکن دا سیم بلیسنگ، مینس کہ اگر آپ کے پاس ایسی چیز تھی جو کہ کبھی آپ کے پاس تھی، there was a status, there was something that you were enjoying in your life and then suddenly that was taken away from you، تو آپ نے اس کو مانگنا ہے خدا سے اور اس کا وہی نام رکھے، اس کو واپس ڈگ کرنا ہے. جو چیزیں مردہ ہو چکی ہیں، جو چیزیں دفن کی جا چکی ہیں، ان کو واپس آپ نے نکالنا ہے. اور یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. اور یہی کام وہاں پر اسحاق نے کیا. اور لکھا ہے کہ کھودتے کھودتے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا وہاں پر. اب یہ جو ہے کنواں جو ہے وہ وہاں پر ڈگ کیا گیا، اور بہتے پانی کا سوتا ہے اس کو ڈگ نہیں کیا گیا. دیر از اے چشمہ جو ہے ان کو ملا ہے، ایک اسپرنگ جو ملا ہے. سو فرق کیا ہے کہ آپ جب ان کو ڈگ کریں گے چیزوں کو جو کہ زمین کے اندر ہیں، جو کہ پانی زمین کے اندر تھا، اس کو کھودنا پڑا، خدا آپ کو فضل بھی کرے گا، خدا آپ کو گریس بھی دے گا، اور آپ کو پھر بہتے پانی کی چیزیں بھی مل جائیں گی، لائک تھنگز دیٹ یو ہیون ایون ورک فار. اور آپ یہ دیکھیں کہ کچھ چیزوں کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو ڈگ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کھودنا پڑتا ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. کچھ چیزیں آپ کو چلتے چلتے ہی خدا پھر دے دے گا، لیکن اس جسٹ کہ خدا آپ کی اس ایفرٹ کو میچ کرے گا with the blessing that he has put in front of you، جو اس کے پاس ہے. اور وہاں پر یہی ہوا. اب وہاں پر جب یہ ہوا تو جب آپ کی زندگی میں واپس بلیسنگ فلو ہوگی نا، تو وہاں پر پھر جھگڑا بھی ہوگا. سو پہلا جب ان کو سوتا ملا تو لکھا ہے کہ وہاں پر فلسطینیوں نے، اجرار کے چرواہوں نے جو ہے وہ جھگڑا کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پانی ہے، یہ ہم اس کو کلیم کرتے ہیں. تو اس کنویں کا نام جو تھا وہ اسک رکھا گیا. اسک جو ہے، اسک کا مطلب ہے کانفلکٹ، جھگڑا. اس کے بعد دوبارہ ان کو ایک اور جو ہے وہ جگہ پر دوبارہ پانی ملا، اس کا نام ستنا رکھا گیا، جس سے ورڈ سیٹن نکلتا ہے. یہ عبرانی زبان میں ستنا اس کو کہا گیا، جس کا مطلب ہے ایڈورسری، مخالفت کرنے والا. تو وہاں پر مخالفت ہوئی.
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری جگہ جب دوبارہ جو ہے وہ کنواں کھودا گیا، جب دوبارہ ایک اور جو ہے ان کو وہ ملی بلیسنگ، اس کا نام رہوبوت رکھا گیا۔ رہوبوت کا مطلب ہے واسٹ لینڈ، ایک کھلی جگہ، جیسے کلام میں لکھنا ہے کہ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، اور وہ مجھے کھلی جگہ پر بٹھاتا ہے، وہ کشادہ جگہوں میں لے کر جاتا ہے، ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جاتا ہے۔ خدا جو ہے وہ ہمیں کشادہ پلیس میں جو ہے وائڈ پلیس میں بلیسنگ والی جگہ پر لے کر، سو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس۔ سو پروسیس کیا ہے کہ خدا کے حکم کو مانا، اس کے بعد اس نے انویسٹ کیا، یعنی کہ کھیتی باڑی کی، خدا نے اس کو 100 گنا پھل دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں آیا، لوگ اس سے حسد کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ وہاں پر جو حملہ یہ کیا گیا کہ وہ جو بلیسنگز آلریڈی اس نے انہیرٹ کی تھی ان کو بند کر دیا گیا، ان کو دفن کیا گیا۔ اس نے ان رسپانس کیا کہ واپس ان کو ڈگ کیا، اگین اس نے ری ڈسکور کیا اور ری انسٹیٹ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ خدا نے وہ بھی اس کو بلیسنگ ریسٹور کی، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ایک ایسی بلیسنگ دی جس کے لیے اس کو کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ایکسٹرا ٹاپ جو ہے وہ بلیسنگ دی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے روحانی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ روحانی جنگ کیسے شروع ہوتی ہے کہ پہلے کیا ہوگا کہ آپ سے لوگ کانفلکٹ کریں گے، لوگ آپ سے مخالفت میں آ جائیں گے، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ابلیس جمپ ان کر جائے گا، شیطان جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گا، اور اس کے بعد اگر آپ پرسسٹنٹ رہیں گے، اگر آپ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آپ اپنا جو راہ ہے خدا کے ساتھ چلاتے چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جو ہے وہ ویسے ہی رکھیں گے جیسا خدا چاہتا ہے، تو پھر وہ جگہ آئے گی جہاں پر کشادہ جگہ پر خدا آپ کو لے آئے گا، اور پھر وہاں پر آپ کے خلاف کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا، بیکاز دین یو ول رائز اوور اینڈ ابو ایوری تھنگ جو آپ کے خلاف کھڑی ہے۔ اور وہ جو ہے اس کو فتح سے بڑھ کر غلبہ بولا گیا ہے ان دا بائبل، مور دین کانکررز، جس کو رومنز کی کتاب میں لکھا ہے کہ مسیح میں ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ ہے۔ فتح جو ہے وہ ایک وکٹری کو کہتے ہیں، لیکن فتح سے بڑھ کر مینس کہ یو آر وکٹوریس بیانڈ دا وکٹری۔ آپ یہ دیکھیں کہ دیٹس لائک کمپلیٹ ڈومیننس جس کو کہا جاتا ہے، کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے دشمن پر فتح پا لی ہے لیکن وہ پھر اٹھ سکتا ہے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ دشمن آپ کے پیچھے سے ہٹ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اینا نہ چھیڑو، اس کو نہ چھیڑیں، یہ جو ہے نا اس بندے کے پاس خدا چل رہا ہے، اس بندے کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔ تو دیٹ از دا وکٹری جو کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ریسیو کریں۔ جب یہ ہوا تو پھر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا نے ہمارے لیے جگہ نکالی ہے اور اب ہم اس ملک میں پھیل جائیں گے۔ سو دیٹس ہاؤ اٹ از۔ اور وہاں سے جو ہے وہ لکھا ہے کہ ورس 24 میں کہ خدا اسی رات کو ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا۔ اور اب وہاں پر جو رسپانس ہے وہ آئزک کا، وہ اس کو میچ کر رہا ہے کہ خدا نے اتنی برکت دی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے ایک آلٹر بنایا، مذبح بنایا، اس نے ایک آلٹر کریٹ کیا اور خداوند سے دعا کی، خداوند کے نام کا ذکر کیا اور اپنا ڈیرا وہاں پر لگا لیا۔ اور وہاں پر جو ہے وہ اسحاق نے ایک اور کنواں کھودا، ایک اور، سو ہی ڈنٹ اسٹاپ، ہی کیپٹ آن ڈوئنگ تھنگز جو کہ شاید دشمنوں کو پسند نہیں آ رہے۔ اب پھر جو ہے نیکسٹ جو اسپرچول پریسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم اس لیول پہ آ جاتے ہیں جو کہ برو مند ہونے کے یا فتح مند ہونے کے، دین وی ہیو این انکاؤنٹر ود گاڈ، پھر ہم خدا کے ساتھ انکاؤنٹر ہمارا ہوتا ہے اور خدا ہمیں پرومس کو ری انسٹیٹ دوبارہ کرتا ہے، لیکن ہمیں پھر ویسا ہی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے مذبح بنایا اور دعا کی، دیٹس دا رسپانس گاڈ وانٹس us to have۔ تو اور اس لکھا ہے کہ وہاں پر ڈیرا لگا لیا۔ سو کیا ہے کہ ہمیں پھر اپنے آپ کو ہمیں خدا کی حضوری میں ڈویل کرنا ہے، جس کے بارے میں لکھنا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے اس کے پروں کے سائے میں سکونت کرتا ہے۔ سو وی مسٹ ڈویل ان دس، سکون کرنا ہے، سکونت کرنا ہے، ہمیں وہاں پر ٹھہر جانا ہے جو کہ خدا نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں پھر وانڈر اراؤنڈ نہیں کرنا، ہمیں ادھر ادھر بھاگتے نہیں کرنا۔ ہمیں جو ہے وہ ہمیں بیٹر سے بیٹر کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں کہ جی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ہم برکتیں مل رہی ہیں لیکن دے ڈونٹ فیل کنٹینٹمنٹ ان دیئر لائف، تو وہ چیز ہمیں پھر روک کے ہمیں تسلی کے ساتھ خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہوا۔ جب یہ سب ہوا تو پھر لکھا ہے کہ وہ لوگ جو تھے ابی ملک اور اس کے دوست جو تھے اخوذت اور فیکل جو اس کا سپہ سالار تھا، اس کا جو مین بندہ تھا اور جو جنگجو لوگ تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے گواہی دی۔ چیپٹر 26 ورس 28 میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، خوب صفائی سے دیکھا۔
دیٹس دا ریئل وکٹری. یہ جو ہے یہ صحیح وکٹری ہے کہ جب دشمن اپنے منہ سے اقرار کرے کہ وی کین سی گاڈز ہینڈ ان یور لائف, ہمیں نظر آتا ہے, جیسے بک آف ایکٹس میں لکھا ہوا ہے, پریرتوں کے کام اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ یسوع کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں, یسوع کے ساتھ چلتے رہے ہیں. دیٹس ہاؤ the world should see. نہ کہ ہم لوگوں کو بتاتے پھریں کہ جی شو آف کریں کہ جی ہم نے یہ والی گاڑی لے لی, ہم نے یہ کر لی وہ کر لی. لوگ آپ کو دیکھیں اور لوگ جب دیکھیں تو خداوند کے نام کو جلال دیں. That's the real blessing. کہ when people see your blessing they should praise God not praise you. اور یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ, یہ نہیں کہا کہ تو بڑا بن گیا, تو بڑی بلا بن گیا ہے, تیرے پاس بڑے جاب وہ جو ہے بندے ہیں, تیرے پاس بڑے نوکر چاکر ہیں, تیرے پاس بڑی بھیڑ بکریاں ہیں, جانور ہیں, یہ وہ فلانا. دے سیڈ کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تیرے ساتھ خدا کھڑا ہے. بیکاز وہ بلیسنگ جو کہ خدا دیتا ہے دیز آر ڈفرنٹ فرام جو ہم اپنی قوت سے ایکوائر کرتے ہیں. یہاں پر یہ ہوا. اینڈ دین دے آفرڈ ہم سم تھنگ ڈفرنٹ. انہوں نے کہا کہ تو اب ایسا کر کے ہمارے ساتھ ایک کووننٹ باندھ, کیونکہ وہ اس سے ڈر گئے تھے. دے نیو کہ اب یہ ہمارے ہاتھ سے, ہماری اوقات سے, ہماری پہنچ سے, ہمارے حملوں سے, ہماری یہ ساری پلاننگ سے, یہ سب چیزوں سے ابو ہے. اور یہاں پر یہ ہوا ہے. سو خداوند نے ہمیں جو ہے وہ جو ہے وہاں پر اس کو بلیسنگ دی ہے, اور وہاں پر اس کو ایسا کیا کہ جیسے کلام میں لکھا نا کہ جب خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنا دیتا ہے. دیٹس ہاؤ اٹ از. اور خدا جو ہے وہ ہمیں ایسے کرتا ہے. سو انہوں نے وہاں پر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھایا پیا, اور آئزک نے ان کو رخصت کیا, اور اسی روز جو کہ ایکسٹرا کنواں کھودا گیا تھا, وہ کنواں جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ پانی, انہوں نے کہا کہ ہم کو پانی مل گیا, اور اس کا نام بیرشیوا رکھا گیا, بیرشبا رکھا گیا. اور بعد میں تھرو آؤٹ دا بائبل بیرشبا کا جو ہے وہ ذکر بہت دفعہ آتا ہے, اور بہت جگہوں پر ہم بیرشبا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہاں پر اس کنویں کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری زبردست چیزیں ہوئیں. تو لکھا ہے کہ ہم کو پانی مل گیا. دیٹس دا سیم لائن جو کہ اس کنویں پر جس پر سامری عورت بیٹھی ہوئی تھی, سمیرٹن وومن, اس نے کہا کہ مجھے خرستس مل گیا ہے, آئی ہیو فاؤنڈ کرائسٹ. اور یہاں پر نوکر آ کے کہتے ہیں ہم کو پانی مل گیا ہے. یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم گواہی دیں کہ ہمیں زندگی کا پانی یعنی یسوع مل گیا ہے. سو دیٹس دا چشمہ جس کے بارے میں ائزایا کہتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا. میرے ساتھ آپ دیکھیں ائزایا کی کتاب میں, ائزایا ایکچولی وہاں پر خدا جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ اس پانی کو رد کر دیا تھا. اور ائزایا میں خداوند نے بڑی ایک شکایت کی. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے جو ہے وہ ایک چشمہ تھا اس کو رد کیا گیا, اور خداوند نے کہا کہ میں اس کو جو ہے وہ ری انسٹیٹ کروں گا, اور جو اس چشمے کو ریسیو کرتا ہے اس کو خداوند بلیسنگ دینا چاہتا ہے. تو ائزایا 50 چیپٹر میں اس کو نکالتا ہوں. I have kind of like forgotten the reference, لیکن I know where it is. تو ائزایا چیپٹر شروع میں ہی ہے میرے خیال. ہاں جی, ائزایا چیپٹر 8 ہے اور اس کی ورس 5 ہے. میں وہ 55 سوچ رہا تھا جس میں لکھا ہے کہ تم پیاسو آؤ. تو یہ ائزایا چیپٹر 8 ہے ورس 5 ہے. لکھا ہے کہ خداوند نے مجھ سے فرمایا کیونکہ ان لوگوں نے چشمہ شلوہ کے آہستہ رو پانی کو رد کر دیا. شلوہ کا چشمہ جو ہے جس کا مطلب ہے بھیجا ہوا, شلوہ کا مطلب ہے the one that was sent. شلو جس کے بارے میں جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں بتاتا ہے. جینیسس میں اگر ہم جائیں تو جو لکھے نا کہ ہمیں پانی مل گیا, اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا جب ہم آخری چیپٹرز میں پڑھ رہے ہوں گے. تو جب یعقوب اپنے بچوں کو بلیس کر رہے تھے تو جینیسس چیپٹر 49 ورس 10 میں لکھا ہوا ہے کہ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی, نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا. سو جو سلطنت ہے وہ یہودا سے کیوں نہیں چھوٹے گی, کیونکہ جیزس کرائسٹ از دا لائن آف جوڈا. تو لکھا ہے کہ جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی نہ ہوں, قومیں اس کی متی ہوں گی. شیلو کا مطلب ہے بھیجا ہوا, اور یہاں پر خداوند کہتا ہے کہ شلوہ کے چشمے کو جو ہے وہ
رد کیا گیا. لوگوں نے جو ہے وہ جو کہ خدا کی طرف سے مقرر تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح نے اندھے کو شفا دی تھی، اندھے شخص کو شفا دی تھی، تو بائبل میں لکھے کہ مٹی پر تھوک کر جو ہے وہ آنکھوں پہ لگا دیا تھا، اور خداوند نے کہا تھا کہ جا کر شیلوہ کے چشمے سے جو ہے وہ شیلوہ کے کنویں سے جا کر جو ہے وہ آنکھوں کو دھو، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا. دیٹ واز سمبولک اینڈ کہہ لے کہ وہ تمثیلاً یہ بات کہی تھی. اس میں بھی ایک تمثیل تھی، اس میں بھی ایک پیرابل تھی، کیونکہ شیلوہ کے چشمے کو رد کیا گیا. شیلوہ کا چشمہ خداوند کو ظاہر کرتا ہے، یسوع مسیح کا. تو یہاں پر یہی کہا کہ ہم کو پانی مل گیا ہے. سو دا ڈفرنس از کہ ایک شخص جو تھا وہ 38 برس سے بیمار تھا، اور وہ پانی کے اس تالاب کے پاس پڑا رہتا تھا جس کو اینجل آ کے ہلاتا تھا، لیکن اتنا قریب تھا، شیک بھی ہوتا تھا، اینجل بھی آتا تھا، لیکن ہی کوڈ ناٹ گیٹ ہیل. لیکن یسوع مسیح جو کہ شیلوہ ہے اس کے پاس چل کر ہے، اس نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، کیا میں تجھے ٹھیک کر دوں؟ اینڈ ہی ڈidn't even know، اس کے پاس فیتھ ہی نہیں رہا تھا. اس نے کہا کہ پتہ نہیں، جب میری ٹائمنگ ہی غلط ہے، جب پانی ہلتا ہے تو کوئی بندہ میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اٹھا کے پانی میں، کیا تو مجھے پانی میں پھینک سکتا ہے صحیح ٹائم پہ؟ خدا نے کہا کہ تجھے پانی کی بھی ضرورت نہیں، تجھے اس تالاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تیرے پاس زندگی کا پانی آ گیا. اینڈ دین خدا نے کہا کہ تو ایسا کر، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور اسی وقت وہ شخص جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. سو کیا ہے کہ اف وی ریجیکٹ، اگر ہم خدا کے اس پلان کو ریجیکٹ کریں گے اور زندگی کے پانی کو ریجیکٹ کریں گے اور اس پانی پر ریلائی کریں گے جو کہ کوئی آ کے ہلاتا ہے اور کوئی ہمیں اس میں پھینکے، تو شاید ہم چاہیں. تو اف وی آر ریلائنگ آن ادرز، اور لوگوں کے ادھر بھاگ ادھر بھاگ، تو ہمیں شفا نہیں مل سکتی، ہمیں برکت نہیں مل سکتی. لیکن جیسے اس نے کہا کہ ہم کو پانی مل گیا، اس عورت نے کہا کہ مجھے خرسطس کرائسٹ جو ہے وہ مل گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو ان شاگردوں نے دیکھا جب اس نے روٹی توڑی، اور بھاگ کر وہ واپس گئے. مریم مگدلینی بھاگ کر واپس گئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں خداوند مل گیا. تو دس از ہاؤ وی مسٹ لیو آر لائفز. اور پھر ہمیں واقعی خداوند جو ہے وہ 100%، 100 گنا 100 فولڈ بلیسنگز عطا کرے گا. اس چیپٹر کا اینڈ جو ہے وہ شکایت پر ہوا ہے. 34 ورس میں واپس جائیں گے، جینیسس چیپٹر 26 ورس 34، لکھا ہے کہ جب عیساؤ 40 برس کا ہوا. اب یہ سیم ایج ہے، جب آئزک 40 برس کا تھا تو اس کی شادی ربکا کے ساتھ ہوئی تھی جو کہ خدا کا پلان تھا. یہاں پر لکھا ہے کہ جب عیساؤ 40 برس کا ہوا تو اس نے ہیٹائٹ جو تھے لوگ تھے، بیری ہتی ایک شخص تھا، اس کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشامت سے شادی کر لی، اور وہ اسحاق اور ربکا کے لیے وبال جان ہوئیں. مینس کہ غیر قوموں میں اس نے شادی کر لی. اور پہلے اس نے، ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چیپٹر میں خدا نے شکایت کی کہ اس نے اپنا پلوٹے ہونے کا حق بیچ دیا، اور اسحاق کے بارے میں شکایت یہ تھی کہ وہ اس کو پسند کرتا تھا، اس کے شکار کو، اور اس کی جو اپنے زبان کے چسکے کی وجہ سے وہ اس کو زیادہ پسند کرتا تھا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ جو منصوبہ تھا خدا کا، جو کہ بلڈ لائن آنی تھی جس میں سے مسیح نے پیدا ہونا تھا، اس نے غیر قوموں کی عورتوں کو شامل کر لیا، اور وہ پورے طور پر ڈسکوالیفائی ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگلے چیپٹر میں جو کہ برکت کا چیپٹر ہے جس میں یعقوب نے برکت کو رسی، لوگ سمجھتے ہیں کہ یعقوب نے دھوکے سے یہ برکت لی تھی. نہیں، دھوکے سے نہیں تھی. یہ خدا بار بار ہمیں بیچ میں ریزنز دے رہا ہے کہ پہلے اس نے برتھ رائٹ بیچ دیا، اس کے بعد اس نے غیر قوموں میں شادی کر لی. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح جو کہ ایک پاک نسل سے آنا تھا، ابراہیم کی نسل سے، اس میں غیر قومیں شامل؟ ہاں، یہ تھا کہ مسیح کے نسب نامے میں غیر قوموں کی 3-4 عورتیں ضرور شامل ہوئی ہیں، لیکن وہ مسیح خداوند میں آ گئی. جیسے روت کا ذکر ہے، اس نے اپنی قوم کو چھوڑ کر خداوند میں آ گئی. اس نے کہا کہ تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو راہاب کسبی تھی وہ بھی خداوند میں آ گئی تھی. سو انلیس یو لیو اپنے پرانے مذہب، پرانی چیزوں کو چھوڑ کے خداوند ہے، تو خداوند آپ کو ایلیویٹ بھی کرتا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ نے غیر قوموں میں شادی کر لی، اور اس نے اپنے اس تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دی، جس کے باعث خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ برکت کو ریسیو کرے. تو اٹس لائک بائبل از سیٹنگ اپ دا اسٹیج فار دا نیکسٹ فیز، تاکہ وہ جسٹیفائی کر سکے کہ جو یعقوب نے کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا، اور وہ خدا کی مرضی کے مطابق تھا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. اگر کسی کے پاس کوئی کویسچن ہے یا کوئی شیئرنگ ہے، آپ اگر کچھ اس میں کویسچن کرنا چاہتے ہیں یا کامنٹ ہے، آپ پلیز یو کین ڈو دیٹ. اور آپ کے کامنٹس کو ہم نہ صرف سنیں گے بلکہ کویسچنس کو نہ صرف لیں گے بلکہ
ہم اس میں جو ہے اگر کویشچن ہے تو آنسر بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ادروائز ہم جو ہے وہ آخری دعا کی طرف چلیں گے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور آپ سب کے ساتھ ہو.